ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ذرا سیاست سے تو ہٹ کے ہے، لیکن ایک لحاظ سے بہت ہی اہم موضوع ہے. اور وہ جو اہم موضوع ہے اس میں دو اہم چیزوں کو ہم نے پک کیا ہے، ایک گندم اور ایک شوگر یعنی چینی. یہ وہ دو اشیاء ہے جو کوئی بھی مثلا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی امیر ترین آدمی ہو یا غریب ترین آدمی ہو اس کے لیے دونوں اشیاء بہت ضروری ہے. لیکن غریب کے لیے دو اشیاء بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر غریب کو پیٹرول نہ ملے، ڈیزل نہ ملے، شاید کوئی اور چیز نہ ملے، لیکن اگر گندم اور چینی اور پانی نہ ملے تو یہ بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آج میں نے اس ایشو کو لیا ہے کیونکہ اس ایشو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت تو پتہ ہے لیکن حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے. اب جیسے چینی ہے، چینی سرپلس میں موجود ہے جو میری اطلاعات ہے، ابھی بات کروں گا، اور اس کو ایکسپورٹ کر کے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے لیکن ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے. اور دوسری چیز جو آٹا ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً $1.5 بلین، شاید ابھی جو لاسٹ ٹینڈر ہوا تھا اس کا یہی فگر تھی، ہم ابھی معلوم کریں گے. تو یہ دونوں زرعی اجناس ہیں اور یہ ملک زرعی ہے. آپ ذرا سوچئے گا کہ یہ زرعی ملک ہے، یہ دونوں زرعی اجناس ہیں اور یہ ملک کی 98% عوام کا یہ بیسک جس کی نیڈ ہے چینی اور گندم یعنی آٹا. اور یہ صورتحال ہے. اس کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ حقائق کیا ہے اس کے. اور دونوں مہمانوں سے ہماری ریکویسٹ ہوگی، ابھی تعارف میں کراتا ہوں کہ سر آج کھل کے بتائیں کہ یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس کے اوپر مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، قیاس آرائیاں ہیں کہ اس کی یہ صورتحال ہے، یہ ہے یا فلاں صورتحال ہے. میرے ساتھ آج دو اہم ترین مہمان ہیں. ذکا اشرف صاحب، کئی چیزوں کے لحاظ سے ان کی شہرت ہے لیکن آج جس حیثیت سے میں نے انہیں بلایا ہے وہ ہیں چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دوسری شخصیت ہے حاجی محمد یوسف صاحب، چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن. سر آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آتا ہوں میں ذکا اشرف کی طرف. ذکا اشرف صاحب، میں یہ آپ سے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ چینی واقعی ایک زرعی اجناس جو عام آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس وقت جو چینی کی جو اس وقت موجودگی ہے یا پروڈکشن ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا وہ سرپلس میں ہے یا کمی ہے یا ابھی اس سلسلے میں کیا آپ اس کی جو پوزیشن ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں گے ذکا صاحب؟ جی تھینک یو ڈاکٹر دانش صاحب. آج آپ نے اس بڑے اہم موضوع پہ آج آپ نے دعوت دی اور مجھے یہاں موقع دیا کہ میں آ کر آپ سے ملاقات کروں اور اپنے رائے کا اظہار کروں. جس طرح دوسری اجناس ہیں، آپ دیکھیں فصلیں ہیں، گنا بھی ہوتا ہے، کاٹن بھی ہے، پھر گندم بھی ہے، میز بھی ہے، بہت ساری اور فصلیں ہیں پاکستان میں جو اگتی ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ کسی فصل کے معاملے میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی. وہ چینی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے جو گنے کی پیداوار ہونے تک، اس کی جو سیل ہوتی ہے، اس پہ CPR ایشو ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک کین کمشنر بیٹھا ہوا ہے ہر صوبے میں جو جا کے اس کو چیک کرتا ہے کہ کیا ریٹ دیا ہے، کم دیا ہے، پورا دیا ہے، وزن صحیح ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن کسی اور فصل میں دیکھیں جی گورنمنٹ گندم کے بھی رکھتی ہے، دوسری فصلوں میں بھی رکھتی ہے. جب وہ گندم کی پروکیورمنٹ شروع ہوتی ہے تو کچھ عرصہ کے لیے حکومت بیچ میں انوالو ہوتی ہے، پھر حکومت چلی جاتی ہے.
اور وہ جو گندم کی پرچیز اور سیل ہے اس میں ساری مڈل مین اور جتنے جو دوسرے لوگ ہیں وہ گھساتے ہیں اور جو مارکیٹ فورسز ہیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں، لیکن وہاں تو کوئی کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ میز لے لیں آپ، کاٹن لے لیں، اس میں بھی کوئی گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس کو تو لنک کیا ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جہاں 10-12 بلین ارب 10-12 ارب روپیہ لگا کے مل لگاتے ہیں، اس لگانے کا ہمیں کیا اس کا ملتا ہے؟ گنا آنے تک گورنمنٹ اس پہ کنٹرول کرتی ہے، CPR اور پرائس فکس کرتی ہے۔ جب وہ گنا مل میں جاتا ہے تو چینی کے اوپر پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اس قیمت سے اوپر نہیں جانے دینی۔ پھر دوسری طرف جائیں تو جو ویجز ہیں ان کو گورنمنٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تمام جتنی اور گنے کے ساتھ ساتھ ویجز اور ڈیوٹیز اور امپورٹ ڈیوٹیز اور کیمیکلز اور سب ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اینڈ میں جو انٹرپرینور ہے اس کے ہاتھ میں کیا رہ گیا کہ وہ خالی انویسٹ کرے اور باقی جو فیصلے ہیں وہ تو حکومت نے کرنے ہیں۔ تو بزنس مین نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ایک کاروباری آدمی ہے جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کو آپ کم از کم ایک فری ہینڈ دیں، فری اس کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی اس نے آگے کاروبار کرنا ہے اپنے بزنس ڈیسیژن لے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں اگر گنے کو، تو جو چینی ہے، ریکوری ہے، یہ گنا جو لگتا ہے فصل ہوتی ہے، جو ریکوری ہے وہ کھیت میں پیدا ہوتی ہے، اس کا شوگر مل سے اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کسان ورائٹیز لگائے گا، جو اس میں گنا لگے گا، اس کے اوپر ریکوری نکلے گی اور وہی جس مل کو دے گا اس کا ایڈوانٹیج اس کو اس پہ ملے گا۔ لیکن بڑی میں تو کہتا ہوں کہ ادھر سے حکومت کہتی ہے جب کوئی انویسٹمنٹ کرے، جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو آپ انکریج بھی نہیں کرتے۔ اب یہ جس طرح بھی چینی کی بات دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ہم نے کوئی تقریباً 20 لاکھ ٹن فالتو چینی بنی ہے اس ملک میں۔ ملک کی اپنی ضرورت تقریباً 60 لاکھ ہے، تو 80 لاکھ ٹن چینی بن گئی ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کمی آ رہی ہے، تو آپ 5 لاکھ کے اسٹریٹجک ریزروز رکھ لیں اور 15 لاکھ ٹن چینی جو ہے اس کو نکلنے دیں۔ اگر 15 لاکھ ٹن چینی باہر نکلتی ہے ڈاکٹر صاحب، تو ملک کو $1 ارب کا زر مبادلہ ملتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں، دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، 200 400 ملین ڈالر اور 1 ارب لینے کے لیے کتنی کنڈیشنز رکھ رہے ہیں وہ، جس سے عوام بھی پریشان ہے۔ مختلف قسم کے آئل کی قیمتیں، دوسری قیمتیں، ان کی ڈکٹیشن کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایکسپورٹ ہو اور ملک میں زر مبادلہ آئے اور ایک آپ کے بغیر کسی کنڈیشن کے ہے۔ اور پھر دوسرا یہ فائدہ یہ ہے، ایک اور میں اس کے ساتھ بتاؤں ڈاکٹر صاحب، کہ اگلا سیزن جو آ رہا ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ 20 لاکھ ٹن چینی ابھی ہے، اگلے سال 30 لاکھ ٹن فالتو چینی اور بن رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ ایکسپورٹ نہ کی یا باہر نہ نکالی تو 30 لاکھ جو اور آ رہی ہے، تو کسان بھی پھنسیں گے، ہم بھی پھنسیں گے، نہ پیمنٹس ہوں گی اور چینی کی مارکیٹ اور کریش ہوگی اور ہیوی لاسز ہوں گے۔ تو بہت ساری ملیں پہلے ڈیفالٹ کر کے جو لاسز میں جا کے بک گئی ہیں تو اور بک جائیں گی۔ دوسری اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ بڑے اگریسو اور ایک بزنس ڈیسیژن لیتے ہیں۔ ابھی انڈیا جو ہے اس کے پاس بے تحاشا چینی اس کے پاس بھی پڑی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ اس سے کہا ہے اکتوبر میں 80 لاکھ ٹن چینی جتنی ہم نے پورے سیزن میں پیدا کیا ہے، وہ 80 لاکھ ٹن لے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ تو جب انڈیا کی 80 لاکھ آئے گی، برازیل کی بھی چینی آ رہی ہے، وہ بھی آ جائے گی، تو چینی تو بہت نیچے چلی جائے گی۔ پھر ایک گورنمنٹ بولے گی جی ایکسپورٹ کرنے کی آپ کو اجازت دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے کچھ سال پہلے بھی 2007 میں غالباً اسی ٹائپ کی یہ غلطی کی تھی کہ پہلے رکھا، جب مارکیٹ اوپر تھی ایکسپورٹ نہیں کر، جب مارکیٹ کریش کر گئی تو کہتے ہیں اب آپ کر لو۔ پھر جب کرنی تھی تو پھر اس کے لیے ایکسپورٹ سبسڈی چاہیے، کیونکہ گنے کی جو امدادی قیمت یا وہ اس کی کاسٹ ریکور نہیں ہوتی۔ تو اب پھر وہی دوبارہ اپنی وہ غلطی کو دہرا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اگر حکومت آپ کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ کنٹری ریکوائرمنٹ 60 لاکھ ہے، 80 لاکھ پروڈیوس ہوئی ہے، 20 لاکھ سرپلس ہے،
5 लाख इमरजेंसी में रखने, 15 लाख पे $1 बिलियन मिल रहा है। फर्ज करें हुकूमत ने आपकी बात सुन ली और अगर एक्सपोर्ट करने की आपको इजाजत देते हैं तो लोकल प्राइस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? देखें ना जी, अभी जो प्राइस चल रही है वो इतनी चल रही है डॉक्टर साहब कि हर इंडस्ट्री जो है बेच रही है, वो लॉस कर रही है। हमारी जो कॉस्ट आ रही है चीनी की, अगर आप देखें तो वो 90 रुपये जो किलो है वो हमारी कॉस्ट पड़ रही है हमें घर पे, जो सारी बना के 89 होगी या 90 की, मतलब कुछ 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि हम ब्रेक इवन करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई बड़े विंडफॉल प्रॉफिट बनाने हैं, हम चाह रहे हैं कि हम ब्रेक इवन करें, 89-90 पे हम टच कर जाएं और ये भी एक्सपोर्ट होके निकल जाए, और ताकि अगला जो साल आ रहा है उससे भी हम बचें। ये खाली इस साल की बात नहीं है, जो नेक्स्ट क्रशिंग सीजन है बिल्कुल उसी में सारी लोग किसान सड़कों पे होंगे, मिलें फंसी होंगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि प्राइस इतनी नीचे चली जाएगी चीनी की कि उससे गन्ने की कीमत नहीं निकलेगी। और दूसरी चीज़ है कि अभी नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है गवर्नमेंट का इलेक्शन ईयर है, इन्होंने फिर कहना है कि जी हम गन्ने की इमदादी कीमत बढ़ाएं ताकि हमारे वोटर भी खुश हों। लेकिन वोटर को खुश करना है, सबको खुश करना है, लेकिन हम किधर जाएं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा कुछ और इश्यूज के ऊपर। पहले आता हूं जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त गंदम के हवाले से? कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी कंजम्पशंस हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी इंपोर्ट की जा रही है, क्यों इंपोर्ट की जा रही है? एक ज़रई मुल्क में गंदम बाहर से क्यों इंपोर्ट की जा रही है सर, क्या बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन 26 से 27 मिलियन टन पैदा हुई है गंदम, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये गंदम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। चूँकि फूड सिक्योरिटी, हमें अगर ज़रूरत पड़ी 30 लाख टन की, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख टन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम इन टाइम इंपोर्ट कर सकें। लेकिन आज चूंकि पाकिस्तान में गंदम गवर्नमेंट के पास 70 लाख टन पड़ी है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में पड़ी है। जो आज आटे के रेट की बात हो रही है या शॉर्टफॉल गंदम की बात हो रही है, ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। पाकिस्तान में गंदम की कमी नहीं है, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। अगर गंदम आज पाकिस्तान में मौजूद है 70 लाख टन गवर्नमेंट के पास, बाकी प्राइवेट ओपन मार्केट में पड़ी है, क्या पाकिस्तान में ये पाबंदियां लगानी चाहिए कि मुल्तान से सरगोदा गंदम ना जाए, सरगोदा से इस्लामाबाद ना जाए, इस्लामाबाद से लाहौर ना आए, लाहौर से मुल्तान ना आए? ये कौन सी हुकूमतों के काम है जो कि अपनी आवाम को आटा सस्ता प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन इन पाबंदियों की वजह से आज आटे के रेट इतने हाई हो चुके हैं, गंदम के रेट इतने हाई हो चुके हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। मैं समझता हूं चूंकि दुनिया में गंदम ठीक है, बिल्कुल दुनिया में 1,10,000 रुपये पर टन है गंदम। पाकिस्तान में आज जो गवर्नमेंट का रेट है वो 55,000 रुपये फी टन है। पाकिस्तान में गंदम सस्ती है, लेकिन इसको हमें इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ देना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस करती है, गवर्नमेंट के काम नहीं है ये कारोबार करना, गवर्नमेंट का काम है हुकूमत करना। गवर्नमेंट का काम नहीं है गंदम को इंटरफेरेंस करके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, सूबा टू सूबा उस पर पाबंदी लगा दे। ये गलत बात है, इसलिए ये गंदम के रेट महंगे हुए हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में गंदम बहुत है, गंदम का रेट भी सस्ता है। आने वाले वक्त में हमें यह सोचना चाहिए, हमारा एक ज़रई मुल्क है, हमें पाकिस्तान में डैम बनाने चाहिए ताकि जो हमारा बंजर इलाका पड़ा है उसको हम काश्त कर सकें। चूंकि आज पाकिस्तान की जमीन सुकड़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है कि चूंकि कपास हो, गन्ना हो, गंदम हो, मकई हो, ये सारी चीज़ें ऐसा कम होती है, इसलिए जा रही है
کہ شہروں کے نزدیک بہت بڑی بڑی کالونیز بن رہی ہیں جو مربوں کے مربع ایکڑوں کے ایکڑ وہ کور کر رہی ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نقصان دہ بات ہے. دوسری بات میں کہتا چلوں، آج صرف گندم یا شوگر کوئی چیز مہنگی ہر ایک چیز ہونی ہے. پٹرول کہاں چلا گیا، ڈیزل کہاں چلا گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہے. ہمیں پاکستان کی عوام کو یہ دیکھنا کہ اس کی انکم کیسے ہم نے بڑھانی ہے. اگر انکم بڑھے گی پاکستان کی غریب عوام کو سکون کا سانس کوئی لے گی. اگر انکم نہیں بڑھے گی، اب کیا آٹے کے ریٹ تو چلو گندم کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، آٹے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، بجلی کے ریٹ کہاں چلے گئے ہیں، ڈیزل کے ریٹ کہاں چلے گئے ہیں، پٹرول کے ریٹ کہاں چلے گئے ہیں. یہ کنٹرول ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں چاہیے پاکستان میں، اگر پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں غریب آدمی کی انکم بڑھانی چاہیے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بڑی زبردست بات، میں ابھی یہ آپ کی فگر دیکھ رہا ہوں، آپ نے کہا 27 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ بناتے ہیں اور 27 لاکھ ٹن اس کی ضرورت بھی ہے، یعنی تقریباً استعمال ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس 27 ملین ٹن. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بالکل 27 ملین ٹن آپ بناتے ہیں اور 27 ملین ٹن ریکوائرمنٹ بھی ہے، چلیں 26 ہو جائے گی. تو مجھے یہ سر بتائیں کہ یہ جو گندم امپورٹ کی جائے، چلیں 30 ملین ٹن. اب مجھے صرف یہ بتائیں سر، یہ جو گندم امپورٹ آپ کر رہے ہیں وہ گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں سر آپ؟ اس میں تقریباً ابھی جو ٹینڈر ہوا تھا سنا ہے میں نے 1.5 بلین کا جو ہے وہ بنتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ. تو یہ پیسہ پھر کہاں سے لائیں گے سر؟ پیسہ تو ہے نہیں، اور یہ زرعی ملک ہے. دیکھیں جی، میں مشورہ گورنمنٹ کو دے سکتا ہوں، چونکہ میں گورنمنٹ تو ہوں نہیں. ایک تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. گندم ہمیں ریزرو رکھنی پڑتی ہے، 20 سے 30 لاکھ ٹن ہمارے پاس ہونی چاہیے. خدا نخواستہ کوئی پاکستان میں کوئی بھی چیز، زلزلہ آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، تو چونکہ ہمارے پاس سٹاک موجود ہونا چاہیے. دوسری بات میں اہم کہتا چلوں، مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑے گا، بہت مجھے درد ہے، میں بھی پاکستانی، آپ بھی پاکستانی ہیں. یہ دردناک بات ہے کہ گورنمنٹیں جو بھی آتی ہے اپنے ووٹ بینک کے لیے ایک سبسڈی کا لفظ استعمال کرتی ہے کہ ہم نے گندم میں سبسڈی دے دی، ہم نے چینی میں سبسڈی دے دی. ہمارا ایک زرعی ملک ہے، ہمیں سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں اگر یہ رکاوٹیں ختم کر دیں، یہ اوپن کر دیں گندم، کسی کونے میں اس کو نہ روکا جائے، بہت بڑا فگر میں کہنے لگا ہوں، کم سے کم 8 روپے کلو آٹا سستا ہو سکتا ہے. نہ دیں یہ سبسڈی پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر آپ نے اربوں روپے ڈالر باہر سے لے کے یہاں پہ سبسڈی دینی ہے اور وہ بھی ضائع کرنی ہے، یہ کہاں کا فارمولہ میری سمجھ میں یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. سبسڈی کا لفظ ضائع ہے. پاکستان کی عوام کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے. آٹا آج تک کوئی آدمی بھوکا نہیں الحمدللہ سویا، جو کہ پاکستان خیبر سے لے کے کراچی تک آٹا بھی اویلیبل ہے، گندم بھی اویلیبل ہے. صرف میں پھر کہتا ہوں بھگتان ہے مینجمنٹ کا. گورنمنٹ کو چاہیے یہ اس کو اوپن کر دے. پورے پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ذکا اشرف صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نکل جاتی ہے گندم سے. ذکا اشرف صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ پورا سال گندم میں گھسی رہتی ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے. آج پنجاب میں کہتے ہیں ہم 49 روپے کلو آٹا بیچ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو. اگر گندم کا ریٹ آج یہ فکس کر دیں کہ 65 روپے کلو گندم کا ریٹ ہے، مائنس 6500 روپیہ پر بیگ 100 kg، اور آٹا آج ہی سستا ہو جائے گا بجائے مہنگا ہونے کے. یہ سبسڈی ختم کر دے، ہمیں رکاوٹیں ختم کر دیں، ہمیں اوپن کام کرنے دے، مارکیٹ خود نیچے آ جائے گی.
ٹھیک ہے سر، لیکن میں آگے چل کے آپ سے ایک دو اہم امپورٹنٹ کویشچن جو میرے لحاظ سے مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی گندم موجود ہونے کے بعد، اتنا گندم ریزرو میں ہونے کے بعد، اتنے گندم زرعی ملک میں اتنا گندم پیدا ہونے کے باوجود ہم امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کے اوپر ذرا آنا ہے۔ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا تو آپ نے بتا دیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے مہمان ذکا اشرف صاحب کی طرف جاؤں، ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر واپس ویلکم بیک۔ جی میں ذکا اشرف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ کیا سر ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ چینی کی فاضل پیداوار زیادہ ہوئی، فاضل پیداوار ہوئی اور حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے اس بہت زیادہ پیداوار پہ، اور اس کے نتائج پھر کیا ہوئے تھے سر؟ یقیناً آپ کے سامنے ہوگا وہ۔ جی بالکل بالکل، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے گزارش کیا کہ یہ غالباً 2017 کی بات ہے، جب حکومت تھی اور انہوں نے اس وقت جو فالتو چینی تھی، سرپلس تھی، اس کو نہیں کرنے دیا، اور وہ 2-3 سال سرپلس کے انبار لگتے گئے، اور وہ وقت یہ آیا کہ جو چینی کی اس وقت کاسٹ تھی وہ 60 روپے کلو تھی، جو کہ ڈراپ ہو کے 45-48 روپے پہ آ گئی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ ملیں بھی پھنس گئی اور کسان بھی پھنس گئے، تو کسی کو نہ ادائیگی ہو سکی نہ کچھ، اور ایک پورا ہنگامہ تھا پوری طرف، ہر طرف۔ اور پھر خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے آ کے پھر تھوڑی تھوڑی اس کو ایکسپورٹ کرنی شروع کی، لیکن اس کے ساتھ پھر سبسڈی دینی پڑی، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی نیچے آ چکی تھی، اور جب مارکیٹ اوپر تھی ایکسپورٹ نہیں کرنے دیا، اور جب نیچے آ گئی تو انہوں نے کہا جی اب آپ کر لیں، تو وہ اس طرح کر کے ہم نے نکالی، اور یہ اچھا خاصا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، قیمت جو ہے 50 سے بھی نیچے چلی جائے، آپ کی کاسٹ 60 سے اوپر ہو، تو آپ کس طرح سروائیو کریں گے؟ تو اتنا بڑا ایک کرائسس تھا جو کہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ 2017 والی غلطی پھر یہ دہرانے جا رہے ہیں۔ اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کرنے دیں بھائی، ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے، مارکیٹ اچھی ہے، یہ نکل جائے، اور اگلا جو 30 لاکھ آ رہا ہے اس کو بھی ہم مارکیٹ جب خالی ہوگی تو وہ کچھ ملک میں کنزیوم ہوگا، جو فالتو ہوگا اس کو ایکسپورٹ میں جانا پڑے گا۔ تو انڈیا بھی 80 لاکھ لے کے آ رہا ہے، برازیل بھی لے کے آ رہا ہے، تو یہ مارکیٹ تو بالکل ہی نیچے چلی جائے گی۔ جب نیچے چلی جائے گی تو پھر یہ بولیں گے اچھا جی آپ ایکسپورٹ کر لیں کیونکہ کسان پھنس گیا، تو پھر جب آئیں گے تو پھر وہ غالباً سبسڈی والا معاملہ شروع ہو جائے گا، جو کہ سر میرے پاس یہ کچھ پیپرز پڑے ہیں، میرے پاس کچھ پیپر پڑے ہیں، اس کو ذرا دکھائیے اگر ٹیمپلیٹ ہے بنایا ہوا ہے تو۔ سر آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو، سیکرٹری جنرل PSMA نے لیٹر لکھا ہے، یہ آپ کے اپریل میں میرا خیال ہے 2022 کو، اور اس میں آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں ان کو۔ اس کے بعد ایک انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان میں میٹنگز بھی ہوئی ہے، اور اس میٹنگز میں آپ کے منٹس آف دا میٹنگ بھی میرے پاس ہیں، تو وہ اجلاس بھی ہوا، مفتاح اسماعیل صاحب کو لیٹر بھی لکھا گیا ہے، فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، منسٹری آف فائنانس، گورنمنٹ آف پاکستان، ریکارڈ شوگر پروڈکشن ان پاکستان ڈیورنگ شوگر سیزن 2021-2022، اور اس کی بڑی ڈیٹیلز ہے جو میں ابھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ میرے لیے اب بہت ڈیٹیل میں اس میں اندر چیزیں آپ نے بتائی ہیں، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے سر کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے ان کو لیٹر، اور یہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے، میٹنگ ہوئی ہے، اس کا کوئی رزلٹ نکلا، کوئی نتیجہ آیا، کیا کہتے ہیں سر؟ رزلٹ سر کیا نکلنا ہے، میں تھوڑا سا اس کے ساتھ جو آپ کو پیپرز آپ دکھا رہے ہیں، اگر دیکھیں تو حکومت کی شوگر ایڈوائزری جو پچھلی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن فالتو ہے۔ یہ حکومت کے فگرز، ہمارے فگرز نہیں ہیں، ہم تو فگرز اکٹھے ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے کمپٹیشن کمیشن نے،
تو یہ حکومت کے اپنی فگر ہے جس جہاں سے ہم نے لیے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ 20 لاکھ ٹن فالتو ہے، اگری کیا ہے. اور جب اگری کر لیا ہے، شوگر ایڈوائزری کی میٹنگ بلانی ہے، اور مفتہ اسماعیل صاحب بھی اگری کر گئے. ان سے ہم نے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی ہم 5 لاکھ کی فی الحال دیتے ہیں، ایکسپورٹس آپ کو دیتے ہیں، اس کو 2.5 لاکھ کی 2 ٹرینچ ہم کریں گے. جب یہ ہو جائیں گی پھر ہم دیکھیں گے، تو آگے چل کے ہم مزید بھی اس کو 2.5 لاکھ کے چھوٹے چھوٹے ٹرینچز میں ایکسپورٹ کی اجازت دیتے جائیں گے. وہ ادھر میٹنگ ہوگی، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. ہم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا مفتہ صاحب کی اس بات کو. پھر اس کے بعد اب اس کا جو سسٹم ہے کہ شوگر ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے. اب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کرنی تھی منسٹری آف انڈسٹریز نے. وہ جو مخدوم صاحب ادھر منسٹر ہیں، انہوں نے لکھ کے دے دیا جی میں اس میٹنگ کو چیئر نہیں کرنا چاہتا. پرائم منسٹر نے اب دے دی، وہ اختیار دے دیا فوڈ سیکورٹی منسٹری کو، چیمہ صاحب کو. اب چیمہ صاحب کے پاس آ گیا، اب وہ میٹنگ ہی نہیں کال کر رہے. انہوں نے ہمیں پہلے کہا تھا کہ کل 4 بجے ہوگی، ہم ویٹ کرتے رہے. آج 3 دن سے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہوئی. پھر آج انہوں نے کہا میٹنگ ہوگی، پھر آج بھی نہیں ہوئی. اب پتہ نہیں کل بھی نہیں ہوتی تو کیا ہوگا. اب کل نہ ہوئی تو پھر ہم چلے جائیں گے، اور پھر جو اس کے بعد کانسیکوینسز ہوں گے وہ پھر گورنمنٹ کون ہے سر؟ ذرا یہ بتائیں گے ذرا کائنڈلی سر. یہ پرائم منسٹر سر، یہاں انٹرپٹ کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں سر، انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو میٹنگ ہیلڈ کرنی ہے، سپروائز کرنی ہے، جو وزیر اعظم نے جن کو انسٹرکشن دیا ہے، جس کے لیے آپ لوگ اتنی دور سے آ کے اسلام آباد کھڑے ہیں، اور جس میں آپ کا نہیں پورے ملک کا بینیفٹس ہے، اس حکومت کو بھی پیسہ مل رہا ہے، عوام کے لیے بھی آسانیاں ہو رہی ہیں، اور اس سرپلس کو جو آنا ہے اور پھر آ کر جو مشکلات آنی ہیں اس سے بچنے کے لیے حکومت کو آپ یہاں کھڑے ہیں. کون یہ میٹنگ کس کے سپرویژن میں ہونا ہے جو ابھی تک ہیلڈ نہیں کر رہے ہیں؟ سر نام بتائیں گے سر. جی یہ فوڈ سیکورٹی کے جو منسٹر ہیں طارق چیمہ صاحب، ان کو وزیر اعظم نے اختیار دیا ہے کہ آپ میٹنگ بلائیں. اب ان کو کہہ رہے ہیں میٹنگ بلاؤ، وہ میٹنگ ہی نہیں بلا رہے. 3-4 دن تو اس سے ہی گزر گئے ہیں. اگر کل بھی نہ بلایا تو ہم چلے جائیں گے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایز اے شوگر انڈسٹری کہ بھائی ہمارے اس کے بعد جو اگلا سیزن آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا رستہ کیا ہے، کیا سروائیول کیس کس طرح ہے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے اگلے سال جو گنا آئے، کرش کرے، چینی بنائے، پھر انڈسٹری پھنس جائے. اب ہم سوچ رہے ہیں اگر اس طرح نہیں کرنا تو آپ اگلے سال ہم کرشنگ کریں گے. 60 لاکھ ٹن چینی جب بن جائے گی، سب ملیں اپنا اپنا کوٹا کر لیں. 60 لاکھ ٹن چینی بن جائے گی تو ہم ملیں بند کر دیں گے. گنا کھڑا ہوگا، گورنمنٹ اس گنے کو ایکسپورٹ کر لے، جس ملک کو دینا ہے دے دے. کہ چینی نہیں کرنی تو گنا ایکسپورٹ کر لے. تو ہم تو اس سے نکلیں، کیونکہ ہم بار بار ہر سال اس میں پھنستے رہیں اور نہ حکومت سنتی ہے نہ کوئی اس کا مسئلہ حل کرتی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے لاہور میں میٹنگ ہوئی تھی، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. انہوں نے مفتہ صاحب کو کہا کہ جی آپ ایکسپورٹ کو بندوبست کریں. اب وہاں سے بھی ہوگی، ادھر سے بھی ہوگی. اب مجھے یہاں میں سمجھ نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم کے کہنے کے بعد وزیر خزانہ بڑے پازیٹیو تھے، اس کے بعد جو آگے منسٹرز ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آگے چلتا ہی کچھ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ایکسپورٹ ہوگی، نہیں جائے گی، اس کا خالی نقصان ہمارا نہیں ہے، یہ سب کسان پھنس جائیں گے. اور اگلا ان کا جو جس طرح میں نے کہا ان کا الیکشن ایئر ہے، اس الیکشن ایئر میں انہوں نے گنے کی قیمت اور بڑھانی ہے. جب گنے کی قیمت اور بڑھانی ہے تو اس سے چینی کی جو پیداوار ہے وہ کدھر جائے گی، اور جو گنے کی قیمت بڑھے گی پیداواری اخراجات بھی بڑھیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے. لیکن افسوسناک چیز یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے فلور مل والے چیئرمین صاحب بھی بات کر رہے تھے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہ گورنمنٹ کیوں نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر سے نکلتی، ہمیں فری ہینڈ دے، اپنا بزنس کرنے دے. چینی ہے تو چینی ہم ایکسپورٹ کریں یا امپورٹ کریں، گورنمنٹ کا اس میں نہیں ہونا چاہیے. چینی جو ایک گھر میں ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو کسی نے 1 یا 2 چمچے لینی ہوتی ہے. یہ چینی اگر نہ بھی ہو تو چلو آٹا یا گھی یا یہ چیزیں تو کچن آئٹمز ہیں. ہم تو کچن آئٹم بھی نہیں ہیں. ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں 1950 کے، جب ملک میں جو راشننگ سسٹم ہوتا تھا. اس راشننگ سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ آپ کی ساری چینی لے لیتی تھی، سارے پیسے دے دیتی تھی، اور وہ گورنمنٹ کی چینی ہوتی تھی جس کو مرضی دے. ہم کسانوں کو پیسے دے کے 15 دن میں فارغ کر دیتے تھے. ابھی کین ایکٹ ادھر کھڑا ہوا ہے، اور جو چینی بنا رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی ادھر سے گورنمنٹ پھر آ جاتی ہے کہ چینی کو زیادہ مہنگی نہ ہو. بھائی چینی گنا مہنگا ہوگا تو چینی تو مہنگی ہوگی. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا گنا بھی مہنگا ہو اور چینی بھی سستی ہے. تو بیچ میں جو اس کا شارٹ فال ہے وہ انڈسٹری تو نہیں اس میں پچ کرتی رہے گی.
ہم تو بزنس مین ہیں, یہ بزنس کا ادارہ ہے, اور اس کی جو حکومت کی جو مداخلت ہے, میں تو اس کے خلاف ہوں کہ حکومت ہمیں فری ہینڈ دے, لیٹ دی انڈسٹری سروائیو, یہ امدادی قیمت بھی ختم کریں, اور ہمیں جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ملے گی اس حساب سے ہم گنا خریدیں گے, چینی بنائیں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. اور جو مطلب اس کے جو بھی بزنس ڈیسیژن ہوں گے وہ ہر انڈسٹری مل اپنا آپ کرے گی, اس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات میں یہ کر دوں, جس طرح فلور مل کے صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے صرف بات کی تھی پرائس جو تھی وہ مارکیٹ فورسز کی بات کر رہا تھا, آپ کی بات نہیں کر رہا تھا, شاید آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا. اور دوسری چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ فلور گندم کے حوالے سے بات کروں کہ جتنی ہمارے ملک کی زمینیں ہیں, گورنمنٹ نے تو ہاؤسنگ سوسائٹی اناؤنس کر دی ہیں, اور جتنی اناؤنس کی ہے گندم کی جو پرائم لینڈ ہے وہ ساری ہاؤسنگ میں جا رہی ہے. تو پھر آپ کو ہر سال گندم امپورٹ کرنی پڑے. آپ کہتے ہیں جی ہم پرماننٹلی فوڈ ڈیفیشینٹ کنٹری بن گئے, تو یہ کوئی نہ کوئی, اور پھر اس میں جتنے ہاؤسنگ جائیں گی اس پہ کہتے ہیں جی کوئی ٹیکس کی کویسچنز نہیں پوچھے جائیں گے, FBR کسی کو نہیں پوچھ سکتا, یہ بلیک ہے وائٹ ہے, جو مرضی پیسے ڈالے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے جائیں, اور جتنی پرائم لینڈ ہے وہ ساری اس میں جا رہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی گندم شارٹ ہے باہر سے منگاؤ. تو زرعی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ساری کوئی پلاننگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اسی طرح ہم چلی جا رہے ہیں. بہت ہی اہم نقطے کو اٹھایا ہے, میں پہلے بھی یہ نقطے کو اٹھا چکا ہوں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ جو زمین ہے, زرعی زمین جس کے اوپر یہ اجناس اگتے ہیں, ان زمینوں کو بڑے بڑے ہاؤسنگ اسکیم کو دے دیا گیا ہے. اب بتائیے اگر وہ ہاؤسنگ اسکیم ہوں گے, تبھی اکنامکس نے لکھا ہے, جو باہر کا ایک میگزین ہے, کہ جو قحط آنے والا ہے, اس نے پریڈکشن کی ہے کہ چند ملکوں میں قحط آنے والا ہے. مجھے یہ سن کر پڑھ کر افسوس ہوا, اور میں جا رہا ہوں حاجی صاحب کی طرف, حاجی یوسف صاحب, اس میں تو یہ لکھا ہے کہ آنے والے وقت میں آٹے کا اور گندم کا قحط ہونے والا ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے. کیا کہیں گے سر؟ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے, ایسا وقت ہم اور آپ دیکھیں. میں پھر اس بات پہ آتا ہوں, ذکا اشرف صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, جو بھی کاروبار ہے اس کو گورنمنٹ کو انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا زمیندار بہت محنت کش, بہت ماشاءاللہ محنت کرتا ہے, زرعی زمین ہے, زرعی ملک ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے لانگ ٹرمز کے لیے ڈیم بنانی چاہیے, ہمیں پانی چاہیے. زرعی زمین تب بن سکتی ہے, زراعت تب ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس پانی ہوگا. جب پانی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ دوسری بات, جو سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, زمین سکڑ رہی ہے. پھر بھی میں پاکستان, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے, سونے کی چڑیا ہے, اس کام میں چاہے شوگر ہو, چاہے وہ گندم ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, جس میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. مجھے گورنمنٹ معاف کر دے جو میں کہہ رہا ہوں. گندم میں اگر گورنمنٹ نکل جائے, زمیندار کو اس کا ریٹ بھی ٹھیک ملے, جس کو آپ سپورٹ پرائس کہتے ہیں. میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. گورنمنٹ ایک گندم کا ریٹ اناؤنس کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں اس نے 2400 روپیہ فی من اناؤنس کیا ہے. اگر زمیندار کو یہ ریٹ نہیں مل رہا ہے تو گورنمنٹ اس میں انٹرفیئرنس کرے, آ کے 2400 روپے میں خریدے اور پھر ایشو کرے. اگر اس کو آلریڈی 2500 روپیہ ریٹ فی من مل رہا ہے, ایک زمیندار کا فائدہ ہو رہا ہے, جو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر زمیندار خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے, چونکہ ہمارا زرعی ملک ہے. آپ نے ایک سوال چھوڑا تھا میرے پہ کہ آپ کے پاس گندم 26 سے 27 ملین ٹن موجود ہے, آپ امپورٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ امپورٹ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ریزرو گندم ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں الحمدللہ پاکستان کے پاس گندم ہے, اور آنے والے وقت میں کبھی ایسا اللہ نہ وقت دکھائے کہ گندم, چینی, کپاس یہ نہ ہو. ہماری تھوڑی سی حکومت جو سبسڈی گندم پہ دیتی ہے وہ کسان کو دی جائے, تاکہ کسان ہمارا خوشحال ہو, گندم زیادہ ہو, کماد زیادہ ہو,
کپاس زیادی ہو، مکئی زیادہ ہو، ہم خود کفیل ہوں، بجائے ہم امپورٹ کرنے کے ہم ہر فصل اپنی، ہر چیز اپنی ایکسپورٹ کر سکیں، جس کا پاکستان کو فائدہ ہو، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو، بجائے کہ ہمیں لولی پاپ ووٹ کی خاطر، الیکشن کی خاطر سبسڈی چینی میں بھی دی جائے، سبسڈی آٹے میں بھی دی جائے، پاکستان کی کمر توڑ دی جائے، جو کہ ہم بار اربوں ڈالر قرضہ لے کے وہ یہاں ضائع کر دیتے ہیں۔ خدارا اس حکومت کو دیکھنا چاہیے، اس پاکستان نے بہت بڑی قربانی دے کے اپنے آپ کو آزاد کروایا ہے، اور اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ اس کو خوشحال ہونا چاہیے، خوشحال تب ہوگا جب یہ بتائیں، میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں یوسف صاحب، چھوڑ دیں گے کاروبار۔ ایک سوال انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ یوسف صاحب بہت اچھی بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں، ذرا سمجھنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے، دونوں اس پہ حکومت کیوں انٹرفیئر کرتی ہے؟ کیوں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سے اگر وہ انٹرفیئر نہ کرے تو کیوں انٹرفیئر کرتی ہے وہ؟ یہ تو حکومت سے سوال کرنا چاہیے۔ میں نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کو ہی پوچھنا چاہیے، حکومت سے یہ سوال کرنا چاہیے، اگر زمیندار کو 2500 روپیہ ریٹ فی من کا گندم کا مل رہا ہے تو آپ اس سے زبردستی 2200 روپیہ کیوں لے رہے ہیں؟ زمیندار خوشحال ہے تو ہم خوشحال ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں یہ سبسڈی والا لفظ جو ہے، آپ اپنے یوٹیلٹی سٹور دیکھ لیں، اس پہ سبسڈی ملتی ہے تو کیا کسی غریب آدمی کا فائدہ ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ ہے سبسڈی۔ سبسڈی پاکستان کے عوام کو اگر دینی ہے اس کا طریقہ کار اپنائیں، بجلی کے بل میں لے جائیں، جو باقی یہ پروگرام نکالا تھا عمران خان صاحب نے، وہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، اس میں دے دیں۔ خدا کے لیے آٹا، چینی، گھی، یہ چیزیں عوام کو فری ہینڈ کھانے دے، خود سستی ہو جائیں گی۔ اس پہ اگر گورنمنٹ اپنا کنٹرول رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کبھی سستی نہیں ہو سکیں گی، اپنی سبسڈی بھی ضائع کریں گے اور عوام کو بھی تکلیف دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن بریک کے بعد آؤں گا ذکا صاحب کی طرف، ایک بہت امپورٹنٹ کوئسچن، لیکن پرائم منسٹر سے اور طارق چیمہ صاحب کو آن ایئر میں مخاطب کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کا حکم ہے اور یہ پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، عوام کی انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اور عوام کی اس اجناس کا مسئلہ ہے جو غریب عوام کے لیے سب سے زیادہ ضرورت چیز ہے، گندم اور چینی، اس کے لیے وہ لوگ آ کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منسٹر صاحب ٹائم نہیں دے رہے۔ پرائم منسٹر نے اور جو فائنانس منسٹر نے اس کو ایگری کیا ہے، اور صرف اگر وہ تھوڑا سا ٹائم طارق چیمہ صاحب آپ نکال کر دے دیں، کیونکہ یہ بھی ملک کے انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، ایک عام پاکستانی کا مسئلہ ہے، یہ تمام جو میٹرز ہیں یہ عام پاکستانی کے لیے وہ لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد شاید پاکستان کو $1 بلین جو اس وقت ضرورت ہے ایک روپے کی، وہ مل جائے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، میں ذکا اشرف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور دو باتیں، ایک تو میں نے سوال آپ کی طرف رکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ انٹرفیئر کیوں کرتی ہے؟ اگر گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کرے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا، خود حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے باوجود ہر حکومت کیوں انٹرفیئر کرتی ہے؟ ایک چیز، اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا تاکہ عام لوگ کے سامنے یہ کلیئر ہو کہ یہ جو چینی مافیا ایک مافیا بن گئے ہیں، وہ کیا چیز ہے سر؟ وہ کون سے مافیا ہیں سر؟ گورنمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے ڈاکٹر صاحب، اگر دیکھیں
تو مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کیوں انٹرفیئر کرتی ہے. ایک پرائیویٹ بزنس ہے, لوگوں کا کاروبار ہے, ان کو فری ہینڈ دو, جو وہ کام کر رہے ہیں اپنے بزنس ڈیسیژن لیں. حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کو, اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا, نہ کہ ان کے اوپر بیٹھ کے جس طرح کے انگریزوں کے زمانے میں اوپر سے ان کو بیٹھ کے تو آپ کنٹرول کر لیں. تو وہ ان کا کام نہیں ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی, یہ دوسرا کویشچن کیا تھا آپ کا, ایک آپ نے کہا کہ اس کا چینی مافیا سر, کویشچن اگر ریپیٹ کر دینا. کہاں سے آیا ہے سر یہ مافیا؟ چینی آپ مافیا یہ دیکھیں کہاں سے آیا مافیا کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے آیا. مافیا کا جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے انڈیا نے شوکت عزیز کو دیا تھا. شوکت عزیز جب وزیر اعظم بنا تو وہ انڈیا سے چینی لا رہا تھا, اور انڈیا سے جو چینی لا رہا تھا وہ یہاں لا کر 15 روپے کلو لاہور میں پہنچ رہی تھی. اور پاکستان کا اس کو ریزرو بھی 1 بلین تھا. اس نے 1 بلین کی چینی ساری انڈیا سے لا کے یہاں پھینکی. تو میں اس کو چیئرمین تھا, میں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کر رہا ہے. تو جب کی تو اس نے پھر انڈیا والے نے اس کو آئیڈیا دیا کہ تم شوگر مافیا کا لفظ استعمال کرو. تو شوکت عزیز صاحب وہ شوگر مافیا چلاتے رہے. پھر اب کچھ عرصہ ہوا, خان صاحب آئے تھے, ان کو بھی کسی نے وہ لفظ دے دیا. پھر وہ خان صاحب سے میں ملا, تو جب ملاقات کی تو ان کو میں نے اس چیز پہ کیا, تو پھر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد وہ دوبارہ لفظ نہیں کیا. میں نے کہا تو انڈیا نے شوکت عزیز کو دیا تھا, آپ ادھر کس لائن پہ چل پڑے. دین یہ اگریڈ ہے, اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں ہوگا, اور پھر نہیں کیا انہوں نے. اور دوسری چیز اگر آپ دیکھیں جو ایگریکلچر کی ہے, جس طرح گندم ہو یا گنا ہو, یہ ہوتی ہے ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ایک بمپر کراپ ہوئی تھی گندم کی, تو ایک میکسی پاک گندم آئی تھی جس نے ایک بہت ہی بڑا ایک انقلاب لے آیا, اور اتنی پروڈکشن ہوئی ملک میں کہ ہر جگہ ہم گندم سے فالتو ہوتے گئے اور ایکسپورٹ کرتے گئے. شوگر کین ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے, آپ اگر اس کو دیکھیں تو 1960s کے بعد وہ بند پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. جو ہے باہر سے فض لاتے ہیں, یہاں اس کو کر کے تو اپنا نام لگا کے یہاں دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہمارے موسمی حالات ہیں اس کے مطابق جو چیز تیار ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. کبھی ہم سری لنکا جاتے ہیں, کبھی کسی ملک سے مانگتے ہیں, تو سری لنکا جیسا ملک بھی اپنا اگر تیار کر رہا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو رہا. تو میں جب پچھلی دفعہ چیئرمین تھا پاکستان کا, تو میں نے آسٹریلیا سے جا کے بات کی. آسٹریلیا کو میں نے کہا کہ ہمارا جو ایوب ریسرچ ہے اس کو آؤ اور آپ آگے چلاؤ. اور اس کی پریزنٹیشن ہم نے چودھری پرویز الہی کو دی جو اس وقت چیف منسٹر تھے. ان کو یہ میری تجویز بہت پسند آئی. انہوں نے کہا فوراً جو آسٹریلین ٹیکنالوجی والا ہے اس کو آگے چلاؤ. وہ ہم نے چلایا, تھوڑا سا سٹارٹ کیا, بہرحال پھر حکومت بدل گئی اور وہ رک گیا. اور آسٹریلینز کو میں 2 سال پیچھے لگ کے منایا کہ آپ ادھر آؤ, پاکستان میں آ کے ایوب ریسرچ چلاؤ, چیف ایگزیکٹو آپ کا, سب لوگ آپ کے, اور جو فیس آپ کی ہوگی وہ بھی ہم دیں گے. آپ اگر دیکھیں 1970s میں ڈاکٹر صاحب ہماری ییلڈ تھی 750 من فی ایکڑ, انڈیا کی بھی 750 تھی. جب سے انہوں نے ڈی راشننگ ڈی زوننگ سارے کھول دیے, تو جب زون سے ختم ہو گئے تو جو گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ بھی نہ کیا, جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کرنا تھا وہ بھی نہ کیا. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. اور اس کے بعد آج ہم 450 پہ آ گئے ہیں. انڈیا کے جتنے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, مجھے آسٹریلینز نے بتایا کہ وہ ہم چلا رہے ہیں, ان کو اپنی ٹیکنالوجی, جو آسٹریلیا میں ریسرچ ہوتی ہے وہ ہم پیسے لیتے ہیں, تو انڈیا میں ہم ان کو سیڈ اور سارا دیتے ہیں. تو انڈیا اب اس وقت دیکھیں تو یہ 1200 من پہ پہنچ گیا, ہم 450 پہ آ گئے. تو ہم بہتر ہونے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری تو ہر طرف حکومت کے کنٹرول ہی کنٹرول ہے, ہر چیز میں کنٹرول ہے. گندم لے لو وہاں کنٹرول, گنا لے لو وہاں کنٹرول, بزنس مین کو کام ہی نہیں کرنے دینا. اب یہ جس طرح میں آسٹریلیا کو پکڑ کے لایا تھا, اگر وہ یہ اگلی حکومت آ کے بھی اس کو کر لیتی تو آج پاکستان میں اس کے کوئی نہ کوئی سیڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا تھا, کچھ ہو رہا تھا. دوسری ایک اور چیز میری اس تجویز پہ ایک بنی, شوگر کین ریسرچ ڈیولپمنٹ بورڈ بنا. آج دیکھیں تو پچھلے 4 سال سے اس بورڈ کو ہی نہیں چلنے دیا جا رہا, اس پہ کسی قسم کا سیٹ کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اور وہ بورڈ 4 سال سے بند پڑا ہوا ہے. جو پچھلی حکومت تھی اس میں ہم نے لکھ کے
خطوط ہم نے بزدار صاحب کو بھیجے, وہ دیکھتے رہے یہ بندہ کون سی پارٹی کا ہے, یہ کون سی پارٹی کا ہے, اس کو تو میں نے نہیں لگانا, اس کو تو میں نہیں لگانا. بھائی یہ پیسہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. شوگر کین ریسرچ ڈیولپمنٹ بورڈ میں پیسہ ڈاکٹر صاحب ہم نے انڈسٹری نے دیا ہے, کسانوں نے بھی دیا ہے, آدھا ان کا ہے آدھا ہمارا ہے. تو اس پہ کسان اور ملوں کو ہونا چاہیے جن کا پیسہ لگ رہا ہے وہ آ کے اس کو آگے چلائیں. تو انہوں نے آگے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس کو تو نوٹیفائی کر دو, ابھی تک کوئی اس میں ہل جل نہیں ہے. یس میں کیونکہ وقت ذرا کم ہے, میں ذرا یوسف صاحب کی طرف آ جاؤں. اور میں وزیر اعظم صاحب آپ پروگرام دیکھتے ہیں اکثر, مجھے پتہ چلا ہے آپ رسپونڈ بھی کرتے ہیں. خدا کے لیے یہ آج کا پروگرام غور سے سنیں, نہ صرف آپ سنیں بلکہ طارق چیمہ بھی سنیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو اعلیٰ اہلکار ہیں وہ بھی سنیں, آرمی چیف بھی سنیں, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سنیں. میں آتا ہوں یوسف صاحب آپ کی طرف. یوسف صاحب آپ کے پاس تین منٹ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ذخیرہ اندوزی بھی تو کوئی چیز ہے, اسمگلنگ بھی تو کوئی چیز ہے, وہ بھی تو اثر ڈالتی ہے یہ آٹا اور گندم کے حوالے سے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ جتنے آپ نام لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میرا ایک فائنل جملہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس میں نکل جائے تو ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ نے کون سے ادارے چلائے ہیں جو پرافٹ میں آئے ہیں؟ آپ نے سمگلنگ کا لفظ استعمال کیا. سمگلنگ بالکل گندم آٹا بالکل نہیں ہوتی. کسی زمانے میں افغانستان میں ہمارا مال جاتا تھا, گندم اگر سرپلس ہو تو جانی چاہیے, اس کو بھی ایکسپورٹ کرنی چاہیے. سمگلنگ نہیں کہنا چاہیے, ایکسپورٹ کرنی چاہیے. اب آگئی بات ذخیرہ اندوزی کی. ذخیرہ اندوزی کون کرے گا؟ آج بینک انٹرسٹ اتنا بڑھ گیا ہے, جو ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ خود مرے گا. ذخیرہ اندوزی نہیں ہو سکتی. ذخیرہ اندوزی اگر کوئی کرنا بھی چاہے نہیں ہو سکتی. اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت گندم پڑی ہے وہ پاکستان میں استعمال ہوگی. اگر ذخیرہ اندوزی آپ سمجھتے ہوتی ہے, اس کا ایک فارمولا ہے, میں فارمولا بتا دیتا ہوں. آج گورنمنٹ گندم کا ریٹ اناؤنس کر دے, اور جو گورنمنٹ کے پاس گندم پڑی ہے وہ فلور مل والوں کو کہیں اٹھا کے جتنے چاہے پیس کے آٹا دو. ذخیرہ اندوزی فنش ہو جائے گی, سارے کام اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. معاف کرنا, میں ایک آخری لفظ کہنا چاہتا ہوں. میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم سے, صدر سے, CNC سے, جو منسٹر فوڈ سیکورٹی ہیں, جو چیف منسٹر ہیں, خدارا اگر عوام کو آٹا سستا دینا ہے تو اپنی انٹرفیرنس ختم کر دیں, اس بزنس کو اوپن کر دیں. کوئی بھی انڈسٹری لگا کے یہاں پاکستان میں پاکستان کی خدمت کرتا ہے اس کو مافیا نہ بولا جائے. خدا کے لیے ہم لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, ہم اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کرتے رہیں گے. گورنمنٹ جتنے بھی ہم پہ ظلم کرے, ہم اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. اگر ان چیزوں میں گورنمنٹ کے لیے کہتا ہوں, ان چیزوں میں سبسڈی ختم کر دے, ہمارا ملک بھی بچ جائے گا, ہماری عوام بھی بچ جائے گی. جو اربوں ڈالر ہم باہر سے لے کے سبسڈی دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب. چلیں جی, بہت اچھا ہے. آج کے اس پروگرام کے ذریعے بہت انفارمیشن جو ہم تک بھی نہیں تھی, عام لوگوں تک بھی نہیں تھی, بہت سارے لوگوں تک بھی نہیں تھی. ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب تک بھی یہ صحیح انفارمیشن نہیں ہو, اب یہ انفارمیشن پہنچتی ہے. اور یقیناً وزیر اعظم سے یہی امید کی جاتی ہے کہ گندم اور چینی یہ دو بہت اہم مسئلہ ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ انٹرفیرنس ختم کی جائے اور سبسڈی ختم کی جائے, ان کو کام کرنے دیا جائے, پھر دیکھا جائے. کچھ ٹائم دے دیں آپ, پھر دیکھیں کہ آیا کہ یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, یا پھر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ آئے. ہم ضرور ان کو لیں گے لائن پہ. طارق چیمہ صاحب کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس پروگرام میں آئیں تاکہ ہم ان سے یہ تمام سوالات رکھیں, وہ کیا کہتے ہیں. پھر وزیر اعظم سے بھی انشاءاللہ انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات کرتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.